یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یہ جو ایک آیت ہے، مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایک فوری سوال سامنے آیا یا کئی اس طرح کے سوالات آئے تو قرآن کریم نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی ہے، لیکن نہ اس کا تعلق ما سبق سے ہے نہ ما بعد سے۔ لیکن بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مخالفین کے اعتراضات کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے 4 بیویاں موجود تھیں، یہ زینب سے نکاح کرنے کا مطلب کیا کہ یہ 5ویں بیوی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے دوسروں کی شریعت اور ہے اور اپنی شریعت اور۔ لیکن اس کا ذکر تو اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تحدید ازواج، یہ اس کا حکم گزرا ہے سورہ نساء میں۔ کہا جب وہ حکم آیا نا کہ 4 بیویوں کے علاوہ تم کوئی 5ویں بیوی نہیں رکھ سکتے، تو کئی مسلمان ہونے والے لوگ ایسے موجود تھے جن کا اس حکم سے پہلے جن کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ یہ تو عربوں میں عام چیز تھی کہ وہ زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ طائف کے بعد سرداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بعض قبیلوں کے سرداروں کے بارے میں، بعض اور لوگوں کے بارے میں کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ کسی کی 8 بیویاں، کسی کی 7 بیویاں، کسی کی 12 بیویاں۔ جیسے ہی قرآن پاک کے حکم آیا باقی بیویاں نے چھوڑ دی، اور انہوں نے حضور سے پوچھا کون سی بیویاں چھوڑیں؟ فرمایا جس کو چاہتے ہو چھوڑ، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے جس کے بارے میں چاہا اس کو چھوڑ دیا، 4 بیویاں رکھ لی۔ یہ تحدید ازواج، چونکہ اس کے بعد لوگوں نے بہت ساری بیویوں کو چھوڑا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جن بیویوں کو چھوڑا گیا، ان کو طلاقیں دی گئی ہیں، کیا ان کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ان کو ناچاکی تو نہیں ہوئی، کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی اور وجہ سے چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس میں تو عدت نہ ہو۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بنیاد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا، بلکہ بنیاد وہی ہے جو مستقل ہے۔ بنیاد وہ یہ کہ اگر تم اپنی بیوی سے میاں بیوی والا تعلق پیدا کر چکے ہو نکاح کرنے کے بعد، اب اگر تم اس کو طلاق دیتے ہو تو اس پر عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن اگر تم نے شادی کی، نکاح ہوا، لیکن تم نے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا، اب تمہاری بیوی پر عدت گزارنا کوئی ضروری نہیں، یعنی تم نے طلاق دے دی۔ جیسے بات اب بھی کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، یہ خاص طور میرے خیال بیوٹی پارلر نے ایسے مسائل پیدا کیے ہیں کہ یہ ایسی بالبقوری بناتے ہیں بیوی کو، جو جاتی ہیں لڑکیاں وہاں بننے سنورنے کے لیے، لیکن ایسی کوئی عجیب سی شکل بنا کے بھیجتے کہ جب وہ اپنا منہ دھوتی ہے تو اندر سے اصل شکل نکلتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ جو میں نے دیکھی تھی۔ وہی خرابی پیدا ہوتی، اور کئی ایسے من چلے ہیں، ایسے بے وقوف لڑکے کہ وہ اسے طلاق دے دیتے۔ میرے 2 واقعات تو میرے علم میں ہے، میں حیران ہوں کہ پہلی رات انہیں فارغ کر کے اسی اگلی فلائٹ میں واپس بھیج دیے۔ یہ چشتیوں کی بات ہے۔ تو ایسا تو اس زمانے میں بھی کوئی واقعات ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر مس نہیں کیا گیا، یعنی میاں بیوی والا تعلق نہیں قائم ہوا، تو کیا اس کے بعد ان کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر ان میں خلوت صحیحہ قائم ہو گئی ہے، یعنی ان کو تنہائی کا موقع مل گیا، جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا ہو، اب ان سے بیان نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس امکان کی وجہ سے اس کو عدت گزارنا لازم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے لیے خلوت صحیحہ کافی ہے، ازدواجی تعلق ضروری نہیں۔ لیکن دوسرے لوگ بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ازدواجی تعلق قائم اگر نہیں ہوا، بہرحال یہاں یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان پر عدت ضروری نہیں۔ اے مسلمانوں، اذا نکحتم المؤمنات،
جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا، کافر عورتوں سے نکاح ہوتا ہی نہیں، اگر تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ثم طلقتموہن من قبل، پھر تم نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے ان تمسوہن، کہ تم ان سے میاں بیوی والا تعلق پیدا کرو، یعنی ازدواجی تعلق پیدا کرنے سے پہلے ہی تم نے ان کو طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدۃ، تو تمہارے لیے ان کے ذمے کوئی عدت نہیں، وہ اسی وقت فارغ، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تم ان کو متع دو، متع کہتے ہیں کہ چند کپڑے دے دو، کپڑوں کے چند جوڑے، کوئی نقدی دینا چاہو تو نقدی دے دو، اگر ان کی طرف سے کوئی سامان آیا وہ واپس کر دو، وہ تو دینا ہی دینا، وہ تو امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ دو، اس کے پیچھے اصل میں فلسفہ یہ کام کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا شاید کو مشکل، بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو طلاق دیتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو طلاق ہوتی ہے اس سے پہلے ایک لمبی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں اتنی بد زبانی کر چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات کر ہی نہیں سکتے، اور خاندان درمیان میں پڑھ کر مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہوتے، اسی ان سے یہ کہنا کہ جب تم بیوی کو طلاق دو تو اس سے پہلے ان کو اچھے کلمات بھی کہو، اس کی تعریف بھی کرو، اور اس کو چند جوڑے بھی دو، چند ہزار روپیہ بھی دو، یہ بالکل ایک فضول سی بات لگتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہی تھی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ لڑکے لڑکی کا نکاح تو ہو گیا لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ان کو بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اور یعنی باہمی ہمارے درمیان تو اتنا فرق ہے، یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ، ہم رنج رنج کے کیوں مرے؟ ہم نہایت عقل مندی کے ساتھ بیٹھ کر خود یا اپنے والدین سے کہیں، اپنے بڑوں سے، وہ آپس میں سمجھوتا کر کے ہمیں فارغ کر دیں۔ میرے خیال میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ لڑائی زندگی بھر کا یعنی نباہ کو ختم، یعنی اس کے امکانات کو بھی ختم کر دیتی ہے، طلاق لڑائی نہیں ہے۔ طلاق کا تو مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی یہ سمجھیں کہ ہم زندگی بھر اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم تو چاہتے ایک رات اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ بعض بار اتنا فرق ہوتا ہے مزاجوں میں کہ ان کا ایک ساتھ اکٹھے رہنا سواری پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی مثالیں نہیں دے سکتا، ایسی بڑی فضول باتیں ہیں، ورنہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ بعض دفعہ اس قدر واضح چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ سمجھدار آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ ہم نہیں چل سکتے، تو ان کو ہلاک ہو جانا چاہیے، لیکن نہایت آسان طریقے سے، ایک دوسرے سے بات کر کے، ایک دوسرے کو اطمینان دلا کر اور ساتھ کو تحائف دے کر، یہ ہے متع، کہ ان کو نفع پہنچاؤ، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور نہایت خوبصورتی سے ان کو فارغ کر دو، رخصت کر دو۔